بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام پراپرٹی ٹائم. میں ہوں نعمان چودھری. ناظرین، آج کے ہمارے مہمان ہیں عمر ملک صاحب، جو کہ ایک پراپرٹی کی دنیا کے جانی پہچانی شخصیت ہیں، اور یہ ریلیشن گروپ کے چیئرمین ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ان کے ہیڈ آفس DHA میں ہیں. اس کے ساتھ ساتھ مختلف 5 برانچز ہیں لاہور کے مختلف علاقہ جات میں، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ ڈاؤن آف لاہور سمارٹ سٹی بھی ہیں ماشاءاللہ. اور تقریباً ان کا ایکسپیرینس جو ہے وہ 15 سے 20 سال ایکسپیرینس ہے. عمر ملک صاحب، بہت بہت شکریہ آپ کا ہمارے پروگرام میں تشریف لانے کا. اور سب سے پہلے اپنا تعارف کروائیے گا، اور یہ بتائیے گا کہ بینکر سے آپ ایک آٹو پارٹس کی طرف آئے، آٹو پارٹس سے پراپرٹی تک کا سفر آپ کا کیسا رہا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ نعمان. آئی ایم ریئلی تھینکفل ٹو ویلیو ٹی وی آلسو. وہ ڈان آف اسمارٹ سٹی کا بھی ایسے ہی آپ کو پہلے بتا دیتا ہوں کہ ایک فنکشن رکھا ہوا تھا ہمارے ایک دوستوں نے اسمارٹ سٹی کے حوالے سے. ٹھیک ہے. تو مختلف لوگوں کو مختلف کیٹیگری میں وہ ایوارڈ دیا جا رہا تھا. تو وہ انہوں نے بہت محبت سے ہمیں ڈان آف اسمارٹ سٹی کا ایوارڈ دیا. میں نے جی اپنا کیریئر ایز اے بینکر اسٹارٹ کیا سٹی بینک سے. دین آئی جوائنڈ اسٹینڈرڈ چارٹرڈ. پھر 97 دسمبر تک میں بینک کے ساتھ رہا، اور پھر میں نے اپنے فور فادرز کا بزنس آٹو پارٹس جوائن کر لیا. ٹھیک ہے. اچھا، 2002 سے ہی ہم تقریباً دوست کزنز وغیرہ مل کے کہیں نہ کہیں پراپرٹی میں ڈائریکٹلی انڈائریکٹلی کام کر ہی رہے تھے. ٹھیک ہے. پھر ایک ٹائم پہ فیل ہوا کہ کوشش یہ کرنی چاہیے کہ خود اس کام کو سمجھا بھی جائے، کیونکہ اپنے ہی سرکل میں الحمدللہ اتنے لوگ انگیج تھے کہ ان کو سروسز دینے کے لیے تھوڑی تھوڑی پرابلمز آتی تھیں باہر سے. ٹھیک ہے. پھر 2014 میں ہم نے پراپرلی برکی روڈ پہ پہلا آفس کھولا. ٹھیک ہے. پھر آہستہ آہستہ کام کرنا شروع کیا. بیدیاں ہم کرتے تھے، برکی کرتے تھے. پھر ہم نے DHA میں بھی اس طرح 2016 میں آفس کھول لیا. تو بس وہاں سے سفر شروع ہوتا پھر ہم. تو بینک کی نوکری آپ نے کیوں چھوڑی؟ اس کی ریزن کیا ہوئی؟ آپ جیسا بتا رہے تھے کہ ایک دن میں آپ نے... آنیسٹلی اسپیکنگ بڑے اچھے کسٹمر تھے میرے، اور وہ آئے میرے پاس. ٹھیک ہے. تو انہوں نے کہا کہ عمر آپ کی جو کمائی ہے وہ حلال ہے. ٹھیک ہے. میں نے کہا ہاں یار، اللہ کا شکر ہے، بالکل ہر چیز پراپرلی کرتے ہیں، محنت کرتے ہیں، صبح آتے ہیں شام میں جاتے ہیں، تو سروسز دیتے ہیں جو بینکر کی ہے. تو انہوں نے کہا کہ بینک جنریٹ کہاں سے کرتا ہے. خیر اس کو میں موضوع بحث نہیں بناتا، لیکن مجھے ایک چیز اپیل کی کہ بات تو ٹھیک کرتا ہے، کیونکہ میرا جس گھرانے سے تعلق تھا نہ کوئی سیونگ اکاؤنٹ، نہ کوئی NIT یونٹس، تو نہ کوئی ایسا سود والا کام تھا، نہ کوئی لمٹس، نہ کوئی فائنینسنگ. تو مجھے ہٹ کر گئی بات. میں نے کہا بات تو ٹھیک ہے. پھر مجھے ایک بڑا ایج تھا کہ نوکری کی ضرورت نہیں تھی آنیسٹلی، وہ ایک شوق پورا کرنے کے لیے، ایک ایکسپوجر لینے کے لیے کر رہا تھا. تو آئی ریزائنڈ دا سیم ڈے. اور پھر اس کے بعد آ کے آٹو پارٹ سنبھالا. گراس روٹ لیول سے دوبارہ چیزوں کو اسٹریم لائن کرنا شروع کیا. اللہ کا بڑا شکر ہے، آٹو پارٹس میرے دادا بیفور پارٹیشن کرنے والے تھے. ابھی ہم 5ویں جنریشن ہے جو آٹو پارٹس کرتے ہیں الحمدللہ. ابھی بھی وہ بزنس چل رہا ہے؟ ہاں جی بالکل الحمدللہ بالکل کر رہے ہیں. ابھی بلکہ اس کو ہم نے ڈیجیٹلائز کیا ہے. میرا بیٹا ماشاءاللہ اس کو دیکھ رہا ہے. وہ پراپرٹی بھی دیکھتا ہے، لیکن اس کو بڑا شوق ہے کہ جی وہ دادا پر دادا کا کام ہے تو ہمیں وہ ضرور کرنا ہے. اور ابھی ری ڈو کر رہا ہے وہ شاپس کو بھی، اور ہر طریقے سے نیا برانڈ 1-2 لانچ کر رہے ہیں ہم. اس پہ کام چل رہا ہے الحمدللہ. مولانا صاحب، آپ کیا سمجھتے ہیں بینکر سے پھر آپ آٹو پارٹس اور پراپرٹی کس میں زیادہ پیسہ دیکھتے ہیں آپ؟ کس میں زیادہ رسپیکٹ ہے اور کس میں زیادہ پیسہ ہے؟ میں اگر آٹو پارٹس کے والے سے بات کروں تو وہ ایک بڑا پراپر کام ہے. اور میرے بزرگ کہتے تھے، یا دوست جو بڑے پرانا کام کرنے والے کہتے ہیں یار پراپرٹی یہ کام ہوائی روزی ہے. ٹھیک ہے. اچھا، ہم نے چونکہ ایز اے ڈیلری کام نہیں کیا تھا. ٹھیک ہے. تو ہم اپنے جو سرمایہ ہوتا تھا وہ لگانا اور وہ کر لینا، تو شاید اس چیز کو ہم اور طریقے سے دیکھتے تھے. لیکن جب ہم نے سلمپ دیکھا 2016 سے 20 والا، اور پھر ان ایکسپیکٹڈ جو کرونا کے دنوں میں پرائسز رائز ہونی شروع ہوئی اور ٹریڈنگ شروع ہوئی پاکستان میں، اس سے پہلے تو پھر ایک دفعہ ان کی بات سچ نظر آتی تھی کہ چلے جائیں. اور بہت سے لوگ چلے بھی گئے، چھوڑ گئے. مطلب ہمارے کچھ دوست تھے وہ ایز اے سلیپنگ پارٹنر، ایکٹیو پارٹنر کام کر رہے تھے. انہوں نے کہا جی ہماری تو بس ہو گئی ہے، ہم واپس بیک ٹو پیویلین. لیکن میرا ایک ہے کہ میں کہتا ہوں سسٹینیبلٹی اور کنسسٹنسی کسی بھی جگہ پہ ہو تو اللہ تعالیٰ کہیں نہ کہیں پہ آپ کی سن لیتے ہیں. ایسا ہی ہے. تو وہ دا مومنٹ چیزیں چینج ہو رہی تھیں تو پھر ہمیں ہوا کہ اس پہ ایک دفعہ پورے زور شور سے داخل ہوئے تھے تو نہیں چھوڑا. اور اللہ تعالیٰ کا بڑا کرم ہے. لیکن آن دا ہول پاکستان میں سینیریو ایسا ہی ہے کہ ایک دم جس طرح ابھی ٹیکسز لگے ہیں تو بڑے لوگ انکمفرٹیبل ہیں. پھر میرے جیسے ان پڑھ اس میں بہت زیادہ ہیں تو سنے بغیر سمجھے بغیر بہت سی چیزیں
را ہینڈلی آگے پہنچا دیتے ہیں، جس کی وجہ سے بھی نیگیٹیوٹیز آ رہی ہوتی ہیں. ویریفیکیشن نہیں کرتے مارکیٹ میں کہ ہوا بنا دیتے ہیں. اچھا صاحب یہ بتائیے کہ آپ ڈی ایچ اے میں بیٹھ کر ادر سوسائٹیز کا کیسے کام کر لیتے ہیں؟ ڈی ایچ اے کا بھی کر رہے ہیں یا باقی پرائیویٹ سوسائٹیز کا بھی کر رہے ہیں؟ ڈی ایچ اے کا بالکل کر رہے ہیں جی. ڈی ایچ اے سے ہماری پہچان ہے، کوئی دوسری رائے نہیں. ٹھیک ہے. اور ڈی ایچ اے ریئلٹرز کا میں بڑا ایکٹیو رکن ہوں. ہم 3 سال ماشاءاللہ ڈی ایچ اے ایسوسیشن کو رن کر کے آئے ہیں. اور یہ جتنے بھی اس کو سی وی ٹی اسٹیمپ ڈیوٹیز کے معاملات تھے، جب 5% پنجاب میں تھی اور باقی تمام صوبوں میں 2%، تو اس میں ہماری ٹیم نے بہت ایکٹیو رول پلے کیا. ہم نے اس وقت کے وزیر خزانہ سے، مشیر خزانہ سے، چیئرمین ایف بی آر سے ہماری ٹیم نے مستقل کوارڈینیشن کی اور پھر وہ 1% پہ آئی تھی فائلر کے لیے. ٹھیک ہے. اور انشاءاللہ تعالیٰ جو سننے میں آ رہا ہے کہ اب پھر 1 سے 3% ہو چکی ہے. ابھی پھر وہ یہ جی نان فائلر کے لیے 1 سے 5 کر دیے، اور جو فائلر ہے 2 سے 5 کی اور 1 سے 3 کر دی ہے. ہاں، تو وہ انشاءاللہ تعالیٰ اس پہ بھی ابھی لاہور ریئلٹرز اور ڈی ایچ اے والے اور پھر ڈیفلیریا دے آر ویری مچ ایکٹیو. اور اس طرح فیڈریشن آف پاکستان جو ہے ریئلٹرز کی، اس میں سردار صاحب ہیں، اس میں ہمارے ایک اور بڑے سے دوست ہیں خان صاحب، تو وہ ابھی بڑے ایکٹیولی اس کے اوپر ورک کر رہے ہیں. اور بڑی امید ہے کہ انشاءاللہ گورنمنٹ کو سمجھانے میں کامیاب ہو جائیں گے. مولانا صاحب اس میں یہ بتائیں کہ دیکھیں ٹیکسز لگنے کے بعد ہی پراپرٹی ڈیلرز کیوں جاگتے ہیں؟ حالانکہ ان کو پہلے سے پتا تھا کہ بجٹ میں ٹیکس لگ رہا ہے. سر اس سے پہلے اپنی رائے یا ان سے رائے کیوں نہیں لی جاتی؟ اس کی کیا وجہ ہے؟ اچھا، ود ڈیو اپالوجی میں اس کو پولیٹیسائز نہیں کروں گا. میں کہتا ہوں بینگ نیوٹرل ہم ایک بات کرتے ہیں. جو آپ کی یہ بات ہے اس میں بڑا وزن ہے. ہر دفعہ ہوتا یہ ہے کہ ہمیں کوئی جگاتا ہے تو ہم جاگتے ہیں، اس سے پہلے ہم گہری نیند سو رہے ہوتے ہیں. لیکن چونکہ ہم کافی حد تک کنونس کر چکے ہوئے تھے پریویس گورنمنٹ کو، ٹھیک ہے، اور ان کو بھی سمجھ آ گئی تھی کہ یہ ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتی ہے ریئل اسٹیٹ. اچھا، میں اس کو اس لیے نہیں کر رہا کہ میں ریئل اسٹیٹ میں ہوں، میرے اور بھی چھوٹے چھوٹے کوئی نہ کوئی کام ہے، لیکن انڈسٹری ضرورت ہے اس ملک کی. ٹھیک ہے. انڈسٹری لگانے کے لیے بھی آپ کو اسکل لیبر کی چاہیے ضرورت، اس کے لیے بھی ٹائم درکار ہے. انڈسٹری کو لگانے کے لیے ٹائم درکار ہے. پھر انفارچونیٹلی کرونا کووڈ آیا تو اس سے پوری دنیا میں فریٹ، کرنسی ویلیوز اور وہاں کی ایکسپورٹ پاکستان جو آنی تھی چیزیں وہ لیٹ ہو گئی. تو پھر خان صاحب اور ان کی گورنمنٹ کو سمجھ آیا کہ یہ دا بیسٹ وے ٹو گیٹ منی ایز ریئل اسٹیٹ، کنسٹرکشن پلس ریئل اسٹیٹ. اب وہ لوگ کئی کہتے ہیں 35 اس سے اور انڈسٹریز جڑی ہیں، میں کہتا ہوں 50 ہیں. ایسے ہی. اچھا، اس کے بعد آپ سب سے بڑی بات، ہم کمفرٹیبل زون میں اس لیے تھے کہ منسٹری 2023 مارچ تک اناؤنس تھی. تو ہم نے کہا کہ انہوں نے خود ہی کی ہے تو یہ اپنے ہی کام میں نہیں کریں گے. انفارچونیٹلی ہم کہتے ہیں کہ جی بزنس کلاس ہے نون لیگ، لیکن پاکستان میں جب بھی وہ آئے ہیں اقتدار میں بزنس فلرش نہیں کیا ان کے اپنے کاروبار کے علاوہ. ریئل اسٹیٹ پہ جب بھی ہوا ہے انہوں نے شب خون مارا. اب بھی یہ جو 4 سال سے کیپٹل گین ٹیکس 6 سال پہ لے کے جانا، اس کو 7.5% سے 15% کرنا، یہ کوئی لاجک نہیں ہے. اس کا مطلب ہے کہ آپ کے اپنے تحفظات ہیں کہیں، اپنے معاملات ہیں کہیں، آپ ایڈریس کہیں اور کرنا چاہ رہے ہیں، امپلیمنٹیشن یہاں کر کے لوگوں کو نیا رخ دکھانے جا رہے ہیں، جس طرح پہلے انہوں نے دبئی کا رخ دکھایا تھا. یہ بھی سننے میں آ رہا ہے کہ مسلم لیگ نون کی جو ہے نا انویسٹمنٹ پراپرٹی میں نہیں ہے، اس لیے اس پہ ٹیکس لگا دیتے ہیں. نہیں ہے ان کی الحمدللہ، یہ بنئی پراپرٹیوں سے ہیں، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے. ٹھیک ہے. یہ اگر لیکن پراپرٹی کے یہ اگینسٹ کیوں ہیں؟ پاکستان میں نہیں ہے نا. اچھا، پاکستان میں نہیں ہے. پاکستان میں نہیں رکھتے، بڑے اچھے ہیں، اپنے آپ کو اتنا سیف کھیلتے ہیں کہ یہ ٹرانزٹ میں ہے ہر وقت. ٹھیک ہے. یہ کہیں کے مستقل مزاج اور کہیں کے پکے مقیم نہیں ہیں، یہ ٹرانزٹ والے ہیں کہ جہاں سے بہتر ہوا وہاں چلے گئے. ٹمپریری طور پہ آئے اور سفر کیا. اب جس طرح اسحاق ڈار صاحب کے بیٹے ہیں، وہ عرصہ دراز سے دبئی بیٹھے ہوئے، 2016 میں تو یہاں تک بھی انہوں نے کہہ دیا ہوا تھا وہاں پہ کہ بھائی صاحب ہم سارے یہاں پہ اتنے ٹیکس لگا دیں گے کہ پیسہ وہاں لے آئیں گے. تو نہ وہ فلرش کر سکے نہ ہم فلرش کر سکے. میں نے مین بولے وارڈ فیس 6 پہ وہ دور بھی دیکھا ہے نعمان صاحب کہ جب شام کو 4 بجے کوئی گاڑی نہیں ہوتی تھی. اور خان صاحب کے دور میں اللہ کی رحمت، میں سمجھتا ہوں نیتیں ایسے ہی ہے، اس میں کوئی شک ہاں میں کہتا ہوں اس کو میں پولیٹیسائز پھر نہیں کر رہا، بڑا کیٹیگوریکلی بتا رہا ہوں. آج آفس اویلیبل نہیں ہے، آج کے دن میں بھی ایک فلور اویلیبل نہیں ہے مین بولے وارڈ پہ. اور وہ بچہ جو کام کو سمجھتا تھا لیکن اس کے پاس مواقع نہیں تھے، آج وہ کروڑ پتی ہے. دل کرتا ہے جو کہتے ہیں کہ 4 سال پاکستان اندھیروں میں تھا اور اکانومی برباد ہو گئی ہے. قرآن پکڑے ہاتھ میں، فیس 6 کے 1 نمبر پلازے سے 300 پلازے تک چلے جائیں. ٹھیک ہے. ایک بچہ جو نیا یا پرانا کام کرنے والا
اگر وہ کروڑپتی نہیں ہے اس 2 سال میں ہوا, اس کے پاس آج نئے ماڈل کی گاڑی نہیں ہے, اس کا لیونگ سٹینڈرڈ بہتر نہیں ہے, یہ کہیں ہم جناب عمران خان کے پتلے جلائیں گے. صحیح کہتے ہیں. آپ سمجھتے ہیں خان صاحب کی حکومت پراپرٹی کے لیے, کنسٹرکشن کے لیے بہت بہتر تھی, کاروباری لحاظ سے بھی بہتر تھی؟ بہتر تھے, فلیکسیبل تھے. دیکھیں کئی چیزوں میں ہم سمجھتے تھے خان صاحب بڑے سٹبن, ضدی ہیں, نہیں مانتے. شاید شبر زیدی صاحب کے ساتھ ہماری ٹیم کی پہلی ملاقات کوئی بہت اچھی اور پریزنٹ نہیں تھی, ٹھیک ہے, لیکن سمجھنے کو تیار ہوئے چیزیں. حماد اظہر ڈیڈ اے گریٹ جاب. اسد عمر صاحب نے بہت زبردست ہمیں روم دیا کہ یار ٹھیک ہے کہہ رہے ہیں آپ. دیکھیں پھر ہم جو مرضی کہتے رہیں, آئے اس بندے کے نام پہ اوورسیز کے پیسے. ڈی ایچ اے کے والے سے بات کروں تو ہر تیسری چوتھی ٹرانزیکشن اوورسیز کی تھی اس 2 سال میں کووڈ کے ٹائم. یہ اس میں کوئی شک نہیں, خان صاحب کے دور میں اوورسیز کا پیسہ بہت زیادہ پاکستان میں آیا. کیونکہ ہر ٹرانزیکشن میں ہمیں بچہ بتاتا تھا کہ جی 15 دن مانگ رہے ہیں, کیونکہ ان کی پیمنٹ آہستہ آنی ہے, تو ہمیں پتہ تھا کہ اوورسیز ہی کلائنٹ ہے پیچھے. اوورسیز نے پاکستان میں بہت زیادہ انویسٹمنٹ کیا خان صاحب کے دور میں. تو ابھی سر آپ کیا سمجھتے ہیں ملک صاحب, ٹیکسز کے حوالے سے مارکیٹ ڈاؤن ہوگی یا کیا آئے گا, ڈاؤن فال آئے گا مارکیٹ میں؟ اچھا نعمان بھائی, اس چیز کو میں اور تھوڑا سا بریف کر دیتا ہوں پریسائزلی. لاسٹ ٹائم جب ٹیکسز لگے تو وہ بڑا کم فرق تھا, ٹھیک ہے, لیکن چونکہ وہی کہا کہ میرے جیسے ان پڑھ اس قوم کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں ریئل اسٹیٹ میں, ہم نے ہوا بنا کے کھڑا کر دیا. بھائی مجھے بتائیں جو 1.5-2 کروڑ کا پلاٹ لے رہا ہے اور جو 1.5-2 کروڑ کا پلاٹ بیچ رہا ہے, اس کے لیے 1-1.5 لاکھ میٹر کرتا ہے؟ قطعی نہیں کرتا. ایسا ہی ہے. اچھا, اور شور کون مچا رہے ہیں؟ جنہوں نے نہ لگانا ہے, نہ دینا, نہ لینا ہے. ٹھیک ہے. پھر کیا ہوتا ہے, یہ ورڈ آف ماؤتھ والی مارکیٹ ہے. یہاں پہ جو ہے سینٹیمنٹ کی مارکیٹ ہے. اگر میں اور آپ پازیٹیو بات کر رہے ہیں ایک کمرے میں بیٹھ کے ہی نا, پراپرٹی کے حوالے سے, یار کچھ لگا لیں آج کل بہتر ہے, تیسرا سننے والا ویسے ہی کنونس ہے, حالانکہ آپ نے اس کو ایڈریس نہیں کیا. اور اس طرح جب ہم 2 بندے کہتے ہیں نا کہ آج کل حالات ٹھیک نہیں ہیں, تو آٹومیٹکلی چیزیں فرق ہو جاتی ہیں, سینٹیمنٹ چینج ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ ٹیکس لگے بھی ہیں تو اس سے سب سے زیادہ فائدہ کس کو ہوگا پتہ؟ وہ جو آن پلان اسکیمز ہیں, جن کے 2 سال 3 سال 4 سال 5 سال کی پیمنٹ پلان ہے, وہ بڑا ایزیلی پارک کر سکتے ہیں پیسے اپنے انویسٹر کے. جہاں تک ڈی ایچ اے, اٹس اے بگ آرگنائزیشن, کوئی دوسری رائے نہیں, لیکن افسوس کے ساتھ اتنی طاقتور اور بڑی آرگنائزیشن ہمیشہ اپنی ویکر سائڈ دکھاتی ہے. جب ایف بی آر ٹیکسز امپوز کرتا ہے, ڈی سی ویلیوز چینج ہو رہی ہوتی ہیں, ٹیبلز چینج ہو رہے ہوتے ہیں. ہمارے دور حکومت میں 3 سال میں پہلی دفعہ ہے 70 سالہ تاریخ میں پاکستان کی کہ ڈی ایچ اے کے آفیشلز بھی ہمارے ساتھ اٹھ کے اسلام آباد گئے, اور جب ٹیبل چینج ہوا, کیوں, وہ ایک مقتدر حلقے ہیں. مطلب جب جی ایچ کیو سے یا ڈی ایچ اے کی کسی کور سے ایک جائے گا تو بڑی ایزیلی ٹیبل ٹاک ہو سکتی ہے, ایز کمپیئر ٹو کہ میں اور آپ ایک را ہینڈل بات بنوانے میں آسانی ہو سکتی ہے. ہاں جی, لاجک تو تھی, صرف چہرے بدل کے لاجک سمجھانے میں آسانی ہو گئی. ایسا ہی ہے. تو اب آپ کیا سمجھتے ہیں, آپ کی ایسوسیشن جو ہے پاکستان لیول پہ اور جو لاہور لیول پہ ہے, وہ اپنے مطالبات منوا سکے گی, ٹیکسز کو کم ہو جائیں گے, یا بس اس کو ابھی جی نئی ایسوسیشن کرنا پڑے گا؟ ابھی نئی ایسوسیشن نے باغ دوڑ سنبھالی ہے ڈی ایچ اے کی بھی. لاہور ریلٹرز والے بڑے افیکٹولی اس میں موو کرتے ہیں, 22 ایسوسیشنیں ان کے ساتھ بھی اٹیچ ہیں. ڈیفکلیریا کراچی سے بہت اسٹرانگ ہے. ٹھیک ہے. اور میں سمجھتا ہوں جو اتحاد اور وہ متحد وہ نظر آتے ہیں, میں نے کوئی اور ایسوسیشن نہیں دیکھی. سیکنڈ تھی لاہور, آج بھی لاہور کی ایسوسیشن ٹاپ آف دا لسٹ ہے. ایسا ہی ہے. لیکن چیزیں چینج ہوتی ہیں, لوگ سٹارٹ ہی ایسوسیشن کا لاہور سے ہوا تھا, تو اسی لیے پھر لکیلی میں سمجھتا ہوں جو فیڈریشن میں بیٹھے ہوئے لوگ ہیں وہ بڑے افیکٹو ہیں. اسی طرح جو فیڈریشن آف پاکستان کی اس وقت جو ٹیم آئی ہوئی ہے وہ بھی بہت زبردست ٹیم ہے. وہ سب بال واسطہ یا بلا واسطہ پراپرٹی کی فیلڈ سے تعلق رکھتے ہیں, تو ان کو درد کا احساس ہے کہ کیسے چلنا ہے, کیسے ہونا ہے. مولانا صاحب یہ بتائیے گا, ایک بڑا اہم سوال ہے آپ سے کہ لاہور کی اور پاکستان کے تمام پراپرٹی ڈیلر ایسوسیشن ایک پلیٹ فارم پہ کیوں نہیں ہے؟ جس طرح ایک گھر میں 4 بھائی ہوتے ہیں نا, تو سب کی سوچ فرق ہوتی ہے. ہر بندہ کہتے ہیں جو میں کہہ رہا ہوں وہ ٹھیک ہے. لیکن ٹیکسیز تو ایک سب کا ہی مطالبہ ہے نا, سب کاروبار سلو ہوگا, مارکیٹ سلو ہوگی, سب کو ہی افیکٹ ہوں گے نا سبھی. اصل میں گرومنگ بڑی زبردست ہوئی اس قوم کی. ٹھیک ہے. انہوں نے کہا کہ وائی شوڈ آئی, میں کیوں کر رہا, تو کر لے. تو وہ ایک فیکٹر ہے. ٹھیک ہے. ہم ہمیشہ یہ کہتے ہیں کہ پہلے فلاں بندہ فلاں ایسوسیشن قدم بڑھا لے, جب ان کو جب کوئی روشنی کی کرن نظر آتی ہے پھر میرے جیسا بھی ساتھ کھڑا وہ تصویر بنوا لیتا ہے. صحیح کہ بھائی جان میرا بڑا ایفرٹ ہے, لیکن ایفرٹ کرنے کو تیار کوئی نہیں ہے. ٹھیک ہے. جمال صاحب یہ بھی بتائیے گا کہ اگر ان کیس آپ کی گورنمنٹ جو ہے آپ مطالبات نہیں مانتی, ٹیکسز نہیں ریورس کرتی, تو کیا آپ احتجاج کی طرف جائیں گے؟
احتجاج آٹومیٹکلی ہوگا. میں کچھ دوستوں کو تھوڑے دن پہلے مذاق سے کہہ رہا تھا کہ جتنا اس وقت اوورسیز کا پیسہ انوالو ہے, انویسٹرز کا پیسہ انوالو ہے, اور اس وقت اپنے ڈیلرز کے بہت پیسے انوالو ہیں پراپرٹی میں, کیونکہ سب نے بڑا اچھا گرو کیا, سب نے ایک نفع کمایا ہوا تھا. تو میں کہا یار اس بار پہلی دفعہ ہوا کہ پراپرٹی ڈیلر احتجاج نہیں کرے گا, انویسٹر احتجاج کرے گا. جن کے پیسے لگے ہوئے وہ احتجاج کرے گا. وہ اس لیے احتجاج کرے گا, وہ شاید روڈ پہ تو نہ آئے, ٹھیک ہے, موسم ذرا گرم ہے, ٹھیک ہے, وہ ان کو الیکشن میں انشاءاللہ بتائے گا. ٹھیک ہے. اور جو اوورسیز کا حق چھینا ہے نا, وہ یہ جو انویسٹر ہے نا, ان کے ووٹ سے الحمدللہ. ہاں یہ تو اس میں کوئی شک نہیں, بہت بڑی زیادتی ہے. انویسٹر اوورسیز کا پاکستانی بہت زیادہ پیسہ پاکستان میں انویسٹمنٹ کر رہے ہیں, ان کو اس کے حق سے ہی محروم کر دیا گیا. یہ بھی ایک بات ہے کہ ہم ویسے ان کے متعلق کہتے ہیں کہ جی وہ ہماری بیک بون ہے, ایسا ہی ہے کہ جی ہمارا ذرائع مبادلہ بچانے میں وہ بہت بڑا حق ادا کرتے ہیں. جو ہم یہاں سے ریمیٹنسز باہر بھیجتے ہیں کسی بھی امپورٹ کے لیے, تو وہ کور وہاں سے ہوتی ہیں. ایسا ہی ہے, لیکن ان کا ووٹ ہمیں نہیں پسند, ان کے روپے پسند ہیں. ایسا ہی ہے. اچھا ہمارے ساتھ یہ بتائیے گا, آپ ڈی ایچ اے میں بھی کام کر رہے ہیں, ساتھ اس کے پرائیویٹ سوسائٹیز میں بھی کام کر رہے ہیں. اب پرائیویٹ سوسائٹی میں کام کرنے کے طریقہ کار اور ڈی ایچ اے میں آپ کیا فرق سمجھتے ہیں, کس میں بہتر ہے سسٹم؟ دیکھیں ڈی ایچ اے کا ایک اپنا سسٹم ہے, ایک الگ ریٹ آف لا قائم ہے. ٹھیک ہے. لیکن ڈی ایچ اے میں کام کرنے سے دو چیزیں فرق ہیں. پورے پاکستان کی سوسائٹیز میں آپ کام کر رہے ہو تو ایک اور امپیکٹ ہوتا ہے. جیسے ہی آپ کہتے ہیں کہ میں ڈی ایچ اے کے ساتھ رجسٹرڈ ہوں, تو آپ ایک اپر کلاس, ایک ایلیٹ کلاس میں بلانگ کرنا شروع کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے. کرائٹیریا بھی ڈیفیکلٹ ہے, بہت ایزیلی اس کی آپ کو وہ دیتے نہیں رجسٹریشن. یہ 3 سال میں ہم نے تقریباً کوئی 1500 بندہ رجسٹرڈ کرایا, جبکہ 22 سال میں صرف 700 کچھ لوگ رجسٹرڈ تھے. ٹھیک ہے. تو 3 سال کے قلیل عرصے میں ہم نے لوگوں کو رجسٹرڈ کرایا, لوگوں کو شعور دیا. تو میں نے یہ بتایا کہ ڈان آف دا اسمارٹ سٹی لاہور, یہ ایوارڈ ملنے کی کیا ریزن تھی, کس وجہ سے آپ کو یہ ایوارڈ ملا ہے؟ ایک تو جی بڑا اچھا تعلق ہے میرا لائن ایس ڈی بی والوں سے, جن کا یہ فنکشن تھا. ٹھیک ہے. اسد اور بلال سے بھائیوں والا تعلق ہے. ٹھیک ہے. دوسرا شاید وہ کچھ پرسنالٹی میں بھی ایسے تھا, کچھ کوشش یہی کی زندگی میں کہ 2 اچھی ڈیلز کی, ہاں, اور 2 دنی 4 والا حساب رکھا. کوشش کی کہ طاقتور کے سامنے نہیں سر جھکایا زندگی میں الحمدللہ, اور کمزور ہے تو اس کے ساتھ چل پڑے. آپ کیا سمجھتے ہیں ڈی ایچ اے کا جو سسٹم ہے ٹرانسفر کا, فائلز کا سسٹم جو ہے, ایسے ہی لاہور اسمارٹ سٹی کا بھی سسٹم اس سے بہتر ہے یا سیم ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت لاہور اسمارٹ سٹی از لیڈنگ آل دا وے. ٹھیک ہے. نو ڈاؤٹ ڈی ایچ ایک پرانا اور بڑا ریلائبل سورس ہے, کوئی مسئلہ نہیں اس میں. انہوں نے بہت کم عرصے میں اپنے سسٹمز کو بہت سٹرونگ کیا ہے. ٹرانسفرز کا اور تمام چیزوں کا پروسیجر انہوں نے بہت پراپرلی فالو کیا ہوا ہے. مطلب ابھی تک جو ہم نے دیکھا ہے, 1.25 سال سے اٹیچمنٹ ہے ہماری بھی, ہم نے اس میں فلا ابھی تک دیکھا نہیں. اگر کہیں پہ نظر آتا تھا ان کو تو وہ فوری طور پہ ریمیڈیز پہ جاتے ہیں. وہ یہ نہیں کرتے اچھا دیکھ لیں گے کر لیں گے. انہوں نے ہر چیز کو ٹرانسپیرنٹ رکھنے کے لیے ایک بندے کے ہاتھ میں کوئی چیز نہیں دی ہوئی. اچھا مثلا یہ بتائیے گا, جو لاہور اسمارٹ سٹی میں ڈیلر کو رجسٹرڈ ہونے کے لیے کیا اس کا طریقہ کار ہے؟ ایک عام ڈیلر کو اگر لاہور اسمارٹ سٹی کا وہ کام کرنا چاہ رہا ہے, اس کو رجسٹرڈ ہونے کے لیے کیا ہے اس کا کرائٹیریا کیا ہے؟ نعمان, پہلے تو کرائٹیریا بڑا ایزی تھا, بڑا اوپن تھا. ٹھیک ہے. پچھلے 1 سال سے انہوں نے اس کو ہلکا سا ریشیڈول کیا. ٹھیک ہے. ابھی آنیسٹلی رجسٹرڈ ہونا کام نہیں ہے. ٹھیک ہے. وہ تو شاید دے آر ویری اوپن ہارٹیڈ پیپل, وہ جو بھی جاتا ہے اس کو ویلکم ضرور کرتے ہیں. ٹھیک ہے. اور کہیں پہ بھی ہارڈ اینڈ فاسٹ رولز پہ اپلائی نہیں کرتے. لیکن اگر آپ نے کام کرنا ہے, آپ نے ان کے کوٹا کو لینا ہے, تو اس کے طریقہ کار ٹوٹلی ڈفرینٹ ہے. آپ کا یہی سوال اچھا ہے, بہت زبردست, اور میں اس آپ کے پروگرام کے توسط سے ان ہزاروں لوگوں کو جو ڈی ایچ اے اور آس پاس کے علاقوں میں کام کر رہے ہیں, دے آر ولنگ ٹو ورک ود لاہور اسمارٹ سٹی اینڈ کیپٹل اسمارٹ سٹی. بھائی سب سے پہلے کیا کرنا ہے, آپ نے ری سیل کی جتنی فائلز ہیں وہ 18 لاکھ سے سٹارٹ ہوئی ہیں, 26,85,000 تک کی لسٹیں ہیں. ٹھیک ہے. ان کو فالو کریں, ان کو خریدیں, ان کو بیچیں, اپنے اینڈ کنزیومر تک پہنچائیں. ٹھیک ہے. اس پروفائل کو پورا مرتب کریں اپنے پاس, اس کا ریکارڈ مینٹین کریں. ٹھیک ہے. اچھا, ہم کیا کرتے تھے پہلے, جب آتے تھے لوگ سب ڈیلر بنائے, ان کو کام پہ لگا دیا, پھر کہیں نہ کہیں پہ اس میں فلاس تھے. ریلیشنز کی بات کرتا ہوں آج, ہم نے سب ڈیلر نہیں بنایا ہے. ہم نے اپنے تھرو کمپنی کو ریکویسٹ کر کے ڈائریکٹ لوگوں کو رجسٹرڈ کرا دیا. زبردست. اور تاکہ وہ گروم کریں گے, گرو کریں گے, ہمیں اس کی آسانی کیا ہوگی, وہ ہمارے سے آگے سے آگے لوگوں کو انٹرٹین کر سکیں گے. مطلب آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں جیسے عام سوسائٹی میں پلاٹینیم ڈیلرز ہوتے ہیں, گولڈ ہوتے ہیں, وہ آگے پھر سب ڈیلر بناتے ہیں, اس میں وہ سسٹم نہیں ہے. اپنی جتنی آپ محنت کریں گے اتنا آپ اوپر جائیں گے. ادھر بھی اس طرح, جس طرح پلاٹینم کیٹیگری ہے, ڈائمنڈ کیٹیگری ہے, گولڈ ہے, سلور ہے. لیکن یقین کریں, سو فار مجیب احمد خان از کنسرنڈ,
میں سمجھتا ہوں میں کئی دفعہ شاید ان کی عدم موجودگی میں کہہ چکا ہوں کہ اپنی عمر کے لحاظ سے بہت سمجھدار اور اس کام میں بہت پرانے نہیں ہیں وہ جو ڈائریکٹر سیلز اینڈ مارکیٹنگ ہیں. ٹھیک ہے. انہوں نے پلیٹینم سے سلور کو ایک کیٹیگری میں کھڑا کیا ہوا کہ وی آر یونائٹیڈ, کام کریں. ٹھیک ہے. کام کرنے کا طریقہ یہی ہے کہ آپ نے چیزوں کو بڑے اچھے طریقے سے پلان کرنا ہے, جو ایس او پیز کمپنی دیتی ہے اس کو آپ نے فالو کرانا ہے اور اس کے اوپر کاربند ہو جائیں. میں آج آپ کے پروگرام کے توسط سے بالکل بلا جھجک ایک چیز بتا رہا ہوں, جو لوگ اس 6 مہینے میں لاہور اسمارٹ سٹی کیپٹل اسمارٹ سٹی اٹیچ ہوں گے, محنت کریں گے, اگلے 20 سال میں ایک مرتبہ ایسا موقع نہیں آئے گا کہ لوگ ان سے پوچھیں آپ کیا کرتے ہیں, وہ لوگوں سے پوچھیں گے یہ کرتے کیا ہیں. ٹھیک ہے. تو صاحب اس میں یہ ایسا نہیں ہوگا جن کے پاس پیسہ نہیں ہے انویسٹمنٹ کے لیے تو وہ کیسے ڈیل لے سکیں گے؟ عام سوسائٹی میں تو جو جس کے پاس جتنا زیادہ پیسہ ہے وہ اتنی بڑی ڈیل لے کے ریبیٹ اس کو زیادہ ملتا ہے. اس میں کیا سسٹم ہے؟ اچھا یہاں پہ بڑا زبردست ہے, ادھر کیٹیگریز 2 ہی ہیں. ٹھیک ہے. جس میں ہم ریبیٹ کو ڈسکس کر لیتے ہیں, لیکن کمپنی نے کتنا زبردست طریقہ کار رکھا ہوا ہے, انہوں نے ایک سلیبز بنا دی ہیں. ٹھیک ہے. آپ جیسے ہی وہ سلیب پہ آئیں گے آٹومیٹکلی آپ کا جو کمیشن اور ریبیٹ سٹرکچر ہے آٹو پہ چینج ہو جائے گا, آپ کو سفارش کی ضرورت نہیں ہے. اچھا زبردست. اچھا دوسرا پھر میں اس کو اور ایلیبوریٹ کر دیتا ہوں, باقی ڈیولپرز کے پاس جاتے ہیں تو ڈیل کیسے بنتی ہے, بھائی 5 کروڑ ہے تو یہ پیکٹ آپ کا, 10 کروڑ ہے تو یہ پیکٹ آپ کا. یہاں ایسا نہیں ہے. ٹھیک ہے. یہاں پہ آپ کی پرفارمنس کے اوپر شیٹ پہلے ہیڈ آفس سے آئی ہوتی ہے کہ نعمان صاحب ہیڈ پرفارمڈ ریئل بیسٹ بائی 50 پیس ان کے ہیں, 5 مرلہ کے اتنے, 7 کے اتنے, 10 کے اتنے, 12 کے اتنے اور کنال کے اتنے. ٹھیک ہے. آپ ریکویسٹ کرتے ہیں کہ سر میرے پاس کنال کم ہے, مجھے 12 مرلے دے دیں. ٹھیک ہے. اس پہ کمپنی سن لیتی ہے, کئی دفعہ مان بھی لیتی ہے, کئی دفعہ نہیں مانتی, ان کے پاس بھی پرابلم ہوگا. ٹھیک ہے. تو یہ کیا ہوا کہ اب آپ نے کیٹیگرائز ہو کے یہ نہیں کیا کہ ایک بندے کا 50 کروڑ ہے وہی ساری ڈیل لے کے باہر آ جائے. ٹھیک ہے. اب 300+ ڈیلر اس وقت رائل آرچرڈ, کیپٹل اسمارٹ سٹی اور لاٹ اسمارٹ سٹی میں رجسٹرڈ ہے. لیکن جو میں دیکھتا ہوں نا 101 لوگ ہیں ایکٹیولی جو کام کرتے ہیں, ان میں سے 75 ایسے ہیں جو بہتر کام کرتے ہیں, ان میں سے صرف 30 لوگ ہیں جو مجھے نظر آتا ہے کام کرنے والے ہیں. زبردست. شوق میں لوگ آتے ہیں اور جب کام نہیں کرتے, اور جب کمپنی 40 لاکھ سے لے کے 1.25 کروڑ تک کا کیش ریوارڈ دیتی ہے تو وہ اردو کا شوق انگلش میں چینج ہو جاتا ہے اور دے گاٹ شاکڈ. زبردست زبردست. تو عمر صاحب آپ بہت اچھا گائیڈ کر رہے تھے کہ لاہور اسمارٹ سٹی میں پیسے کی ویلیو نہیں ہے, پرفارمنس کی ویلیو ہے. ٹھیک ہے. آپ عام ڈیلر بھی جا کے اپنے آپ کو رجسٹر کروا سکتے ہیں, اپنی پرفارمنس سے اس کا ریبیٹ ریشو جو ہے وہ چینج ہو سکتا ہے. اس ٹائم لاہور میں بہترین انویسٹمنٹ کہاں پہ بنتی ہے, آپ کیا سمجھتے ہیں کہاں پہ انویسٹمنٹ کرنی چاہیے؟ اس ٹیکسز کے حوالے کو بھی مد نظر رکھتے ہوئے بتائیے کہ ناظرین کو. ٹیکسز کے حوالے کو بالکل مد نظر رکھنا ہے کیونکہ وہ اس وقت کی اہم ضرورت ہے. آپ سب سے پہلے تو آن دا ہول ایک لارجر اسکیل پہ ہم جاتے ہیں براڈر ویژن کے ساتھ. ہر اس ڈیولپر کے ساتھ کام کریں جس نے ماضی میں ڈیلیور کیا ہے. ٹھیک ہے. اور آن ٹائم کیا ہے. ٹھیک ہے. سب سے پہلے پرائرٹی وہ ہے. سیکنڈلی آپ نے دیکھنا کہ لوگوں کا اعتبار کس چیز پہ ہے. پراپرٹی میں 3 چیزیں بڑی ملوز خاطر رکھنے والی ہوتی ہیں, خبر کہ کیا چل رہی ہے, نظر کیسے رکھنی ہے, اور صبر. یہ 3 چیزیں جس کے پاس ہیں وہ پراپرٹی کا کام کرنا ہے, باقی گھر بیٹھے, ان کی ضرورت نہیں ہے اس فیلڈ میں. ٹھیک ہے. کیونکہ پھر وہ اپنی کہانی سنا رہے ہوتے ہیں کہ مجھے فلاں نے کہا تھا, میں نے دیکھے بغیر کر لیا. خود نظر رکھنی چاہیے. خود نظر رکھیں. کہہ رہا ہوں خبر, نظر اور صبر, یہ پراپرٹی. جو نئے ڈیولپر آ رہے ہیں ان کو پھر کیسے موقع ملے گا اگر آپ ان پہ عوام ٹرسٹ نہیں کرے گی؟ اس میں دیکھیں سب سے پہلے چیک کریں کہ آیا ان کے پاس جگہ ہے, ٹھیک ہے, این او سیز ہیں, ٹھیک ہے, کیا سٹیج پہ این او سی ہے. میں بالکل ہارڈ اینڈ فاسٹ رول پہ نہیں جانا چاہتا, وہ جھوٹ ہو جائے گا. ابھی آپ کے توسط سے لاکھوں لوگوں نے یہ دیکھنا, لوگ کہیں گے جی بالکل جھوٹ بول رہے تھے. PP1 آتا ہے, پھر ٹیکنیکل اپروولز ہیں, مارکیٹنگ اپروولز ہیں, اور انوائرمنٹ کی اپروولز ہیں, وہ آہستہ آہستہ آ رہی ہوتی ہیں. سب سے بیسک چیز ہے کہ آیا زمین ایگزسٹ کرتی ہے. ٹھیک ہے. جو ڈیولپر آیا ہے کیا وہ خالی 2 مشینیں لے کے کھڑا تو نہیں ہو گیا اور پیچھے زمین ہی نہیں ہے. پتہ چلے 15 ایکڑ زمین ہے اور وہ بیچ رہا ہے 50 ایکڑ کا سامان. سب سے پہلے تو یہ میک شور کرنا. اس کو ایک عام کسٹمر کیسے چیک کرے گا؟ سر عام کسٹمر بڑا سمجھدار ہے. ٹھیک ہے. وہ گوگل کھولتا ہے اور ایک ایک چیز ہمیں بتا رہا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. کہ جی LDA یہ بولتا ہے, TMA یہ بولتا ہے, اور ابھی یہ پوزیشن ہے. اویئرنیس بہت زیادہ ہو گئی. اویئرنیس بہت زیادہ ہے. یہ میں سمجھتا ہوں یہ بلیسنگ ہے. ٹھیک ہے. پلس آپ اپنے جو بھی سوسائٹی کر رہے ہیں, اب سے ہم لاہور اسمارٹ سٹی کو کہتے ہیں جی ہمارا ہوم گراؤنڈ ہے. اب ٹھیک ہے. سب سے پہلے تو کوشش کریں کہ جو آتھورائز سیلز پارٹنر ہیں نا, وہ کسی بھی کیٹیگری کے ہیں, کہیں بھی بیٹھے ہوئے ہیں, ان سے کام کریں. پلس
بڑا اوپن فورم ہے, ہر بندہ وہاں پہ نظر آتا ہے. آپ ویریفائی ضرور کریں ایک دوسرے کی ریپوٹیشن. ٹھیک ہے, کئی دفعہ ہوتا ہے نا کہ ہر جگہ پہ اچھے اور برے لوگ موجود ہیں. ایسے ہی تو آپ کو سب سے پہلے انویسٹمنٹ کرنے سے پہلے ڈیولپر, باقی نیٹی گریٹیز تھوڑی سی دیکھیں, باقی اپروولز آتی رہتی ہیں. جب زمین ہوتی ہے نا پھر آپ مطلب ڈیلیور کر دیں گے. پھر سب کتنی لینڈ ہے لاہور اسمارٹ سٹی کے پاس اور کیپٹل اسمارٹ سٹی کے پاس؟ میں لاہور اسمارٹ سٹی کا تو اس لیے بہت زیادہ کنفرم نہیں کہہ سکتا, پر اتنا ضرور کہہ سکتا ہوں جتنی فائلیں بکی ہیں اگر شاید اتنی ہی اور بھی بھیج دیں تو اتنی لینڈ ہے. ٹھیک ہے, اور فزیکل ایکسیس فائلنگ کی سیل کی ضرورت نہیں پڑی, ضرورت ہی نہیں, کیونکہ وائس سوسائٹی ہے جس نے آج تک ایک نوٹس نہیں بھیجا اپنے کسی لاہور اسمارٹ سٹی کے کسٹمر کو کہ آپ کی جی کوئی انسٹالمنٹ اگر نہیں آئی ہے, کوئی کینسلیشن یا کوئی جرمانہ. باقی تو آپ کسی سوسائٹی سے لے لیں, کیونکہ ان کے پاس پیسے ہی نہیں ہیں. ان کے پاس پیسے اتنے ایکسیس تھے کہ یہ ڈیولپمنٹ اپنے پیسے سے کر رہے ہیں, بائنگ اپنے پیسے سے کر رہے ہیں. تو اس کی مین ریزن یہ بھی تو ہے کہ ان کی مشینری بھی اپنی ہے جس کی وجہ سے ان کو اتنی انسٹالمنٹ نہ بھی آئے تو گزارا ہو جاتا ہے. شاید ایک بیسک ریزن وہ ہے کہ بیسیکلی انہوں نے بیریا کے کچھ پارٹ, ڈی ایچ اے کچھ پارٹ, اسی طرح آپ اگر دیکھیں تو انہوں نے بہترین ڈیولپمنٹ کی ہے ایئرپورٹس کی. اسی طرح یہ پاور سیکٹر میں بڑے ریناؤنڈ ہیں, 1000 سے اوپر پروجیکٹ آل اوور دا ورلڈ ڈیلیور کر کے آئے ہیں. اور کیپٹل اسمارٹ سٹی چونکہ ابھی ہمارا پچھلے ہفتے ایک تھا وزٹ تمام سیلز پارٹنرز کا, تو میں نے بہت سی سوسائٹیاں دیکھی ڈیولپ ہوتے ہوئے. ایک ہی سوسائٹی کے مختلف سیکٹرز میں ایک ٹائم پہ کام ہوتے نہیں دیکھا, وہ کیپٹل میں تھا جہاں پہ 1.5 لاکھ کنال سے اوپر پوزیشن میں ہے, اس کے علاوہ بھی جگہ کی بائنگ چل رہی ہے, لیکن ہر سیکٹر میں کام ہو رہا تھا. تو شام کو ہم اکٹھے ہوئے تو میں نے پوچھا کہ بھائی ایسا تو نہیں دیکھا؟ تو انہوں نے کہا ٹائم از منی اینڈ منی از پاور. ہم چاہتے ہیں کہ جو ہمارا کلائنٹ ہے, ہمارا انویسٹر ہے, ہمارا سیلز پارٹنر ہے, وہ ایک دم دیکھے کہ چیزیں کمپائل ہوئی ہیں اور ہر چیز ریڈی ہے. اور یہ وائس سوسائٹیز ہوں گی انشاءاللہ تعالیٰ, دے آر ناٹ نون اسمارٹ ایز نیم, یہ اپنی ایمینٹیز کی وجہ سے اسمارٹ کہلاتی ہیں. زبردست. ابھی آپ دیکھیں وہاں پہ اسمارٹ لائٹس لگ گئی, جیسے سورج ڈلنا شروع ہوتا ہے لائٹس آن ہونی شروع ہو جاتی ہیں. اسمارٹ ٹاور لگ گئے جو وائی فائی آپ کو پوری سوسائٹی کو ہوگا. آپ دیکھیں گے یہ چیزیں پاکستان میں پہلے سے موجود نہیں ہیں, نہیں, اور دیکھی بھی نہیں ہوئی. وہ جس طرح ہم ایک زمانے میں فکشن موویز دیکھتے تھے, وہ چیزیں آپ کو نظر آئیں گی کہ کیسے آپ کی سیکیورٹی کا نظام زبردست ہے, کیسے لوگ رہ رہے ہیں, کیسے جب باہر سے ڈیلیوری آتی تو آپ کو کیسے ڈیلیور ہوتی ہے. تو صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں لاہور اسمارٹ سٹی اور کیپٹل اسمارٹ سٹی جو پرومسز عوام سے کیے ہوئے ہیں کیا وہ پورے کر پائیں گے؟ موقع پہ ہی ڈیلیور کر رہے ہیں ٹائم پہ یا لیٹ ہو چکے ہیں؟ نہیں جی, بہت زبردست ہے, اس کا تو چھپانے کی ضرورت نہیں. لانچنگ ڈیٹ 24 مارچ ہے, ٹھیک ہے, 2021 لاہور اسمارٹ سٹی لاہور کی. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے جی. 3 سال کا پیمنٹ پلان ہے, 3 سال بعد پوزیشن. ایسے ہی ہوتا ہے نا جی, ایسے ہی. تو آپ دیکھیے گا اس عید پہ جیسے ہی بقرعید گزرے گی آپ کو وہاں پہ نظر آئے گا کہ ایکٹیویٹی شروع ہو گئی ہے. اور ابھی دیکھیں وائس سوسائٹی جہاں بندہ کوئی نہیں ابھی کام جا سکتا, لیکن وہاں ویلاز تیار ہونے شروع ہو گئے. ٹھیک ہے, وہاں پہ روڈز کو اور کھول دیا, اس کے بھی مختلف سیکٹرز میں کام شروع ہو گیا. ابھی بیلٹنگ کے تھرو جن خوش نصیبوں کو پلاٹ ملے ہیں ان کا پوزیشن بھی آ جانا ہے, اور بی کا. ٹھیک ہے, 2 بلاک ہیں ایکچولی اوورسیز اور ایگزیکٹو, ان کو فی الوقت ایزی آئیڈینٹیفیکیشن کے لیے اے اور بی کر دیا گیا. مطلب ان دونوں بلاک میں کیا فرق ہے اوورسیز اور ایگزیکٹو بلاک میں؟ حالانکہ پرائسز میں تو 1 لاکھ روپے کا فرق ہے. وہ 1 لاکھ روپے ورتھ ہے جو دے رہے ہیں آپ. ٹھیک ہے, ہم کئی دفعہ ہوتا ہے کہ کہہ دیتے ہیں کہ جی کوئی فرق نہیں کہ ہمارے پاس شاید اویلیبلٹی نہ ہو. ٹھیک ہے, لیکن کمپنی کو پتہ کہ کیا ہے, اس کی ایمینٹیز میں اس کے پارکس ذرا زیادہ ہیں, اس کی مسجدوں کا ذرا ڈیزائن فرق, چیزیں ذرا بہتر ہوں گی اوورسیز بلاک کی. تو صاحب آپ یہ سمجھتے نہیں ہیں لاہور اسمارٹ سٹی نے آرٹیفیشل طریقے سے ریٹ کو اوپر لے کے گئے آن شون کو؟ نہیں, آرگینک ٹریفک ہی بہت زبردست ہے. میں اپنی مثال دیتا ہوں. فرض کریں مجھے کمپنی 10 فائلیں الاٹ کرتی ہے کسی بھی ڈیل کی, میں اللہ کو آزاد جان کے بتا سکتا ہوں میرے پاس 1000 کسٹمر کھڑا ہوا. ٹھیک ہے, پیپل ٹرسٹ دیم. ایکچولی ہوا کیا, اس چیز نے ڈیمانڈ زیادہ ہے اور سپلائی کم ہے, سپلائی کم ہے. وہ بڑے طریقے سے بڑی لمیٹڈ چیزیں دیتے ہیں, وہ لوگوں کی طرح نہیں کرتے کہ فائل چھاپی جائیں اور بیچی جائیں, اس کے بعد کون سنبھالے گا. ایسا ہی ہے. دوسرا سب سے اچھی بات کیا ہے, ان کا اپنا نام, زبردست. پیپل ٹرسٹ دیم, ان کو پتہ ہے کہ یار یہ اگر آئے ہیں تو یہ ڈیلیور کریں گے. پلس مینیجریل سائنس کے اوپر ان کی پوری طرح گریپ ہے. تو صاحب سننے میں یہ بھی تو آتا ہے ان کا جو 4 مرلہ کمرشل ہے وہ 9-10 لاکھ سے اس کی بکنگ سٹارٹ ہوئی تو 18-19 لاکھ تک اس کا آن گیا. جی بالکل اس طرح ہی تھا. وہ آلموسٹ 4 مرلہ والا جو تھا وہ 70 پلس مائنس میں ٹریڈ ہوا ہے جی. اور جو 8 مرلہ, لیکن اب پھر سننے میں آ رہا ہے کہ کم ہو گیا مائنس میں. دیکھیں ایسے پولیٹیکل سینیریو اور ٹیکسز چیزیں تھوڑی ہیں, لیکن میں کہتا ہوں وہ 895 کی بکنگ اور 1745 کی بکنگ
مجھے ROI کیلکولیٹ ہی نہیں کرنا آتا اس پہ اب تو. دونوں چیزوں نے دم توڑ دیا کہ 8,95,000 جس نے جمع کرایا ہوا تھا وہ 70 لاکھ پروفٹ لے گیا 6 مہینے کے اندر. یہ بڑی ایک حیران کن بات ہے. 1745 جس نے جمع کیا وہ کروڑ روپے پروفٹ لے گیا. اور آج کے دن جس کو ہم یہ پروگرام کر رہے ہیں آپ کے ساتھ, آج بھی صرف 10 20 50 ہزار سستا مہنگا کریں, آج بھی اس کا بائر موجود ہے. کیسی بات ہے. ٹھیک ہے, اس کا بائر کسی ریٹ پہ نہیں ختم ہوتا. تو اس کی مین ریزن کیا ہے, مطلب اتھورائز ڈیلر نے اس کو اٹھایا ہوا ہے یا نہیں اتھورائز ڈیلر کے پاس تو اب ہے ہی کچھ نہیں. ٹھیک ہے, مطلب مارکیٹ میں یہ سارا کچھ. اب آپ دیکھیں اگر مختلف فائلز کا سینیریو دیکھیں, جو فریش بکنگ ہے 6-7 لاکھ روپے آن, 10 لاکھ روپے آن, 15 لاکھ روپے آن. پرانی بکنگز پہ 30-30 لاکھ روپے آن تھا کنال کے اوپر. ٹھیک ہے, تو یہ ڈیلر نہیں کر سکتا. اٹ مینس کہ آرگینک ٹریفک موجود ہے, آرگینک کسٹمر خود آ رہا ہے. ایک پلاٹ بیچنے جاتے ہیں جس کو وہ یقین کریں, ساتھ ہی ڈیمانڈ کر رہے تھے کہ مجھے ایک اور دے دیں. تو اس میں تو کسی اور سوسائٹی میں یہ میں نے مطلب کتنی اس میں زیادہ انویسٹرز کی ہے یا اینڈ یوزر بھی کافی حد تک اس میں شامل ہو چکا ہے؟ اینڈ یوزر کی وجہ سے ہے. جیسے جیسے اینڈ یوزر آ رہا ہے مال ختم ہوتا جا رہا ہے, پنچ ہوتا جا رہا ہے, اینڈ کنزیومر کے گھر جا رہا ہے, فائلیں مارکیٹ سے شارٹ ہوتی جاتی ہیں اور آن بڑھتا جا رہا ہے, ڈیمانڈ اینڈ سپلائی والا چکر. تو میں نے صاحب اس کا تھوڑا سا تعارف یہ کروائے گا کہ اس سوسائٹی میں منیمم روڈ کتنے فٹ کا ہے, مین بلیورڈ کتنے فٹ کا ہے اس کا؟ سر دیکھیں 40 فٹ منیمم سائٹ پہ انہوں نے شروع کیا ہے. ٹھیک ہے, اور 100 فٹ 150 فٹ 200 فٹ تک ان کے بلیوارڈز ہیں. ٹھیک ہے, اور ایکچولی یہ ویسٹیج زیادہ کر کے آپ کو ایک خوبصورت چیزیں ڈیلیور کرنے پہ یقین رکھتے. مطلب عام سوسائٹی والے بھی روڈ کئی دفعہ دیکھتا ہوں میں 30 فٹ کا دیتے ہیں, لیکن کہیں نہ کہیں پہ وہ چیزوں کو بچا جاتے ہیں. ابھی جس طرح آپ دیکھیے گا ان کی پلینگ فیلڈ آئیں گے, گولف کورسز آئیں گے, آگے سے دیکھیے گا چیزیں کیسی زبردست. میں کئی لوگوں کو کہتا ہوں, لوگ یقین نہیں کرتے. میں کہتا ہوں جو لوگ رائیون روڈ, فیروز پور روڈ, ملتان روڈ, فیز 1 سے 4 یا گارڈن ٹاؤن, مسلم ٹاؤن, گلبرگ کے کچھ تنگ علاقوں میں رہتے ہیں, آج سے 5 سال بعد جب وہ گھر چینج کرنا چاہیں گے یا بنانا چاہیں گے, they will definitely visit Lahore Smart City once. زبردست, کہ وہ ان کو ہوگا کہ ایک دفعہ ضرور جائیں. اور بار بار ہر میں اپنے انٹرویو میں کہتا ہوں آج بھی لے لیں, سستا ہے. ٹھیک ہے, دیکھیں 26,85,000 کا پلاٹ, اس پہ 6-5 لاکھ روپے آن ہو, 32 لاکھ روپے کا پلاٹ بن گیا. مجھے لاہور کی سراؤنڈنگ میں کوئی تھکی سے تھکی سوسائٹی بھی جس کے بڑے معاملات بھی ہوں, 5 مرلے کا کہیں پہ پلاٹ اس ریٹ پہ نہیں ملتا. تو ابھی عام آدمی کے لیے اس کی ایڈوانس رقم کتنی پے کرنا پڑے گی, اس کی انسٹالمنٹ اس کی کتنی ہوگی منیمم؟ دیکھیں اس میں تینوں کیٹیگری ابھی ایک ہی جملے میں ڈیفائن کر دیتا ہوں. جن کے پاس تھوڑے پیسے زیادہ ہیں ایڈوانس دینے کے لیے, وہ 18 اور 19 لاکھ والی لسٹ میں داخل ہو جائیں. ٹھیک ہے, مطلب آن پے کر کے اس میں آ جائیں. ہاں, جن کے پاس تھوڑے سے کم ہیں وہ 21-60 میں, جن کے پاس اس سے بھی کم ہے وہ 26-85 والی لسٹ میں آ جائیں. 26-50 والی جو بکنگ ہے اس میں کتنا ایڈوانس؟ اس میں چلے جائے گا آپ کا 2,68,505 مرلے کے اوپر 10%. ٹھیک ہے, 5 سے 6 لاکھ روپے آن ہے. تو آپ 8-8.5 لاکھ سے اپنے پلاٹ کے مالک بن گئے. لاہور اسمارٹ سٹی کی خوبصورتی کیا ہے, آپ نے دینا قسطوں میں, آپ کو مل ادھار رہا ہے, لیکن ہاں بیچتے کیش میں. کیسی زبردست بات ہے. زبردست, ٹھیک ہے. اور یہاں پہ 10%, 20% اور قسطوں والے پلاٹس کی ہر کیٹیگری کا فرق ہے. فرسٹ ٹرانسفر کا فرق ہے, سیکنڈ ٹرانسفر کا فرق ہے, کوئی چیز رکتی نہیں ہے. آج آپ کو میں کہتا ہوں کہ کوئی بندہ چاہے بیچنا کوئی چیز لاہور اسمارٹ سٹی کی, کیپٹل اسمارٹ سٹی کی, بائر از دیئر. ٹھیک ہے, ہر وقت بائر موجود ہے. ٹھیک ہے, کسی بھی ٹائم آپ سیل کر سکتے ہیں. جی جی. تو مطلب یہ بتائیے گا اس ٹائم آپ انویسٹرز کو کیا دیں گے مشورہ کہ وہ لاہور اسمارٹ سٹی میں انویسٹمنٹ کریں یا DHA میں کریں, جو اس ٹائم موجودہ ٹیکسز کے حوالے سے مارکیٹ نظر آ رہی ہے کہ وہ بیک جائے گی, اس میں لاہور اسمارٹ سٹی میں انویسٹمنٹ کرنا بہتر ہے یا DHA میں انویسٹمنٹ کرنا بہتر ہے؟ دس از دا ہائی ٹائم ٹو انویسٹ ان لاہور اسمارٹ سٹی بیکاز ابھی کریکشنز آئیں گی. ٹھیک ہے, DHA میں فیز 7 اور 9 میں بیسیکلی کام ہو رہا تھا. ٹھیک ہے. اچھا, اگر DHA کو بھی اپنا کام چلانا ہے اس وقت, تو ٹو بی ویری آنیسٹ ان کو چاہیے بھی فائلز کسی بھی جگہ کی ہیں اس کو ایزی انسٹالمنٹس پہ لے آئیں فوری طور پہ, تاکہ جو ان کا کسٹمر ہے اوورسیز ہے, پاکستان میں جو رہنے والے ہیں وہ انگیج رہیں. کیونکہ ابھی میں سمجھتا ہوں جو آنے والے پلانز ہیں حبیب رفیق پرائیویٹ لمیٹڈ اور FDHL کے, دے ور امیزنگ, جو ڈسکس ہوئے اس دن, اور اب جو امپلیمنٹ کرنے جا رہے ہیں فیوچر میں وہ ایک سرپرائز ہوگا. آپ یہ کہہ رہے ہیں نئے پروجیکٹ بھی لے کے آ رہے ہیں وہ؟ سر میں تو ایک چیز کہتا ہوں کہ خالی پاکستان میں ہم ان کا سفر نہیں کریں گے, زندگی رہی, اللہ تعالیٰ کی رحمت ہوئی تو شاید انٹرنیشنلی بھی ہم ان کے سیلز پارٹنر آپ کو کہیں نہ کہیں نظر آئیں گے. زبردست, بہت اچھی بات ہے. عمر ملک صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ ہمارے پروگرام میں تشریف لانے کا. ناظرین مجھے پروگرام پراپرٹی ٹائم سے اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ.